अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ वालेकुम रही है आप लोगों को? जी जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह हाँ, जी, आवाज आ रही है। ये पहले मैं म्यूट पे बोल रही थी। अच्छा, अनम्यूट करना भूल गई थी। चलिए, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है? छुट्टियां वुट्टियां कैसे गुजरी? सुना है मजे में गुजरी हैं, पार्टियां वार्टियां करते रहे, है ना? चलिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे इसी तरह। और आप आ गए हैं पढ़ाई की तरफ तो पूरी तरह आए हैं। अभी भी क्लास में काफी लोग नहीं है ना, तो पूरी अटेंडेंस तो नहीं है। चलें शुरू करते हैं हम इंशाल्लाह। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक इसम। निकाल लें अपनी बुक्स में, जिसको निकालना निकाल लें, वरना मैंने शेयर कर दिया यहाँ से। और हम नाउन से शुरू करेंगे। हम जो फेल है ना, उसको हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ, मुंह का जायका बदली करने के लिए। वो बहुत ही आसान है। फेल सॉरी, हर्फ का टॉपिक जो जो हम पढ़ रहे थे, तो उसको मैंने बीच में किया। कुछ चीजें हमारी अभी पढ़ने की नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जो छोटी मोटी हैं वो हम साथ साथ ही उनको लेके चलते रहेंगे। तो मुझे मदद चाहिए पढ़ने के लिए। कोई आएगा माइक पे पढ़ेगा इंशाल्लाह? जी भाई, मैं पढ़ूं? सुलैत आयशा। हाँ जी, पढ़िए आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजर आ रहा है आपको नाउन सही? इस्म। जी भाई जी, बिल्कुल सही नजर आ रही है। तारीफ: ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स, चीज या जगह के नाम या किसी सिफ्त, अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। मसलन मुहम्मदुन, अल कलमु, मिस्रुन, गफूरुन। ठीक है। इस्म तो की पहले तो आपने टॉपिक पढ़ना था। टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं। हमारा टॉपिक क्या है? इस्म नाउन। अच्छा, इसम क्या चीज है? कलमे की कितनी किस्में पढ़ी थी हमने? 3। तीन पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? इस्म, फेल और हर्फ। हाँ, ये तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अरबी जुबान के, सिर्फ तीन। ठीक है? कोई भी कुरान से लफ्ज उठाएंगे, या तो वो नाउन होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। इसके बाहर कुछ नहीं होगा। पहचान आपको करनी आनी चाहिए कि फेल कौन सा है, इसम कौन सा है, हर्फ कौन सा है। तो आज हम इसम की पहचान देखेंगे कि हम इसम को कुरान मजीद में कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले इसम या नाउन। नाउन, इसम और नाउन से क्या मुराद है कि नाम। हर चीज जो भी दुनिया में है, उसका एक नाम है। जो भी चीज नई इजाद होती है, उसका भी नाम रख दिया जाता है। अजल से यही सिलसिला जारी है। ठीक है? आदम अलैहिस्सलाम से हर चीज के नाम है। और वो जो नाम होते हैं वही नाउन कहलाते हैं। अरबी जुबान में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अरबी जुबान में चीजों के नाम, शख्स, चीज, जगह, ये बचपन से हम खेलते रहे गेम्स भी। उसके अलावा भी जो एडजेक्टिव होता है ना, जो सिफ्त होती है, अच्छाई या बुराई। ठीक है? अच्छाई या बुराई, वो भी नाउन ही कहलाता है। यानी उसमें भी नाउन की ही सारी सिफात आती हैं, क्वालिटीज आती हैं। उसकी पहचान भी नाउन की तरह ही होती है। तो इसके अलावा एक और चीज होती है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, उसको मस्दर कहते हैं। मस्दर भी जो होता है वो भी नाउन होता है। तो क्या क्या चीजें नाउन में आ गई? ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स, चीज, जगह, मस्दर। अब मस्दर की मैं डिफाइन करूंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है? मस्दर क्या होता है? शख्स, चीज, जगह के नाम को, या मस्दर के नाम को, मस्दर के नाम को, मस्दर क्या होता है, या मस्दर को, या किसी सिफ्त यानी अच्छाई या बुराई को। हमारे यहाँ सिफ्त जो होती है, सिर्फ अच्छे अच्छे को हम सिफ्त कहते हैं ना, कि ये सिफ्त है। लेकिन अरबी में बुराई जी। को भी सिफ्त ही मानते हैं, कि वो भी क्या है, एक क्वालिटी है। तो सिफ्त बेसिकली एडजेक्टिव इंग्लिश में होता है। और जो भी नाउन होता है, फिर उसकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई उसकी अच्छाई होती है, कोई ना बुराई होती है, खूबी होती है ना? तो वो भी नाउन है। और ये जो नाउन नाउन है इट सेल्फ, ये भी नाउन ही है। सब चीजें नाउन है। अब ये मिसाल भी दे रहे हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन पहले मस्दर को देख लेते हैं। मस्दर जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि उर्दू में जो तर्जुमा होता है उसका होता है मारना, खाना, पीना, रोना। सही है? तो अगर किसी लफ्ज का जी। तर्जुमा मारना, खाना, रोना, हंसना, जागना, बैठना, उठना हो रहा है, नून अलिफ ना आ रहा है, तो वो लफ्ज जो होगा वो मस्दर होगा। देख रहे हैं? मस्दर होगा। और मारना क्या है आपने पता है? इसके अंदर काम है। जी मारने सही में है। कोई काम है कि नहीं है? बैठने में काम है कि नहीं है? बताएं। जी। ये ऐसे तो नहीं है जैसे आपका नाम है या मेरा नाम है, ऐसा तो नहीं है ना? या कलम है, उसमें तो कोई नहीं है ना, उसमें तो काम कोई नहीं है ना। कलम में, मिस्र में, गफूर में कोई काम है? कुछ भी नहीं है। ये जो है ये काम है। ठीक है? इसमें काम पाया जाता है। लेकिन ये फेल नहीं होता।
फेल नहीं होता, ये नाउन होता है। फेल जो होता है उसमें तो शर्त होती है ना जमाने की, माजी हो या हाल हो या मुस्तकबिल हो, तो कोई काम हो और फिर उसके कोई करने वाला भी हो, है ना, और फिर उसमें जमाने की कैद भी हो, तो वो फेल होता है। लेकिन इसमें सिर्फ काम है, कोई जमाना नहीं है, कोई इसको करने वाला नहीं है, बस मारना मारना, खाना पीना, तो इसको हम मस्दर कहते हैं। और इसके ऊपर भी नाउन की तरह क्या है, तनवीन आती है, अलिफ लाम आता है। सही है, तो ये नाउन की तरह यूज होता है। तो इसको भी फिर मस्दर को भी बीच में शामिल कर लें। तो तारीफ क्या हो गई, ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स, चीज, जगह, मस्दर या किसी सिर्फ अच्छाई बुराई को जाहिर करे। मसलन यहाँ पर आपका मोहम्मदुन, अब ये इस्म क्यों है, क्यों है इसमें, क्योंकि नाम है ना, नाम है ये। और पहचान क्या है इसकी, नून की पहचान क्या होती है, तनवीन। तनवीन है। तनवीन भी जी। आ सकती है नून पे, और अलिफ लाम भी आ सकता है, अलिफ लाम भी आ सकता अलिफ लाम। लेकिन फर्क क्या है कि अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं होगी, ठीक है, दोनों है। एक जी। एक लफ्ज पे नहीं आ सकते। फिर मिस्रुन, अब ये तो किसी आदमी का नाम है, शख्स का, ये चीज का नाम हो गया, ये जगह का नाम हो गया। गफूर क्या हो गया, गफूरन सिफ्त। सिफ्त हो गई, ये अल्लाह ताला की सिफात में से है, ठीक है। तो कोई भी सिफ्त का सीगा होगा तो वो क्या होगा, वो जो होगा वो भी तनवीन लेगा, फिर अल गफूर तन, भी हो जाते हैं ना, अलिफ लाम भी लगा हम्म, सकते हैं। इसी तरह मस्दर, अब मस्दर के लिए यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, जैसे दरबन, दरबन, अब दरबन क्या है, मारना, ये फेल नहीं है, इस पे तनवीन आ रही है, सही है। दरबुन भी कह सकते हैं, दरबुन ही कह लें फिलहाल, ठीक है, आप इसको ज्यादा उसमें ना जाएं अभी, नस्वी जरी हालत में आप दरबन कह लें, तो दरबन का मतलब भी वही है, दरबन का मतलब भी वही है, किताबुन का भी वही होता है, किताबन का भी मतलब वही होता है, किताबिन का भी मतलब वो होता है। तो दरबन का मतलब ही मार नहीं है। और क्या कर सकते हैं, नसरुन, मदद करना, है ना, नसरुन हो सकता है। इसी तरह और कोई बताइए, खाना, अक्लुन, खाना, तनवीन आ रही है सब पे, ठीक है। तो ये क्या है, और भी बहुत सारे होते हैं, शुरबुन, पीना, तो ये क्या है, सारे मस्दर हैं। तो मस्दर भी जो है वो भी नाउन है, ज़हन में रखना है, वो कोई और किसी बला का नाम नहीं है, या वो फेल नहीं है, या वो हर्फ नहीं है, वो भी क्या है, नाउन ही है। क्योंकि टोटल तो तीन ही चीजें हैं ना, इसम, फेल, हर्फ, तो इसको किस में डालेंगी फिर, मस्दर को किस में डालेंगे, नाउन में डालेंगे। और जो सिफात होती हैं ठीक। उनको भी नाउन में डालेंगे, और उन पे भी तनवीन आएगी, अलिफ लाम आएगी। तो ये इसकी तारीफ हो गई। अभी इसम की पहचान आप पढ़िए। इसम की पहचान, चंद अहम अलामात से इसम को पहचाना जा सकता है। हम्म, नंबर एक, इस पर लाम तारीफ, अलिफ लाम या तनवीन दोनों में से कोई एक आए। दुन भी हो सकता है, दन भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, यानी आपकी तीनों हरकत, तीनों तनवीन आ सकती हैं, और अलिफ लाम भी आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जब अलिफ लाम आएगा तो क्या होगा, फिर तनवीन आएगी, नहीं। नहीं, फिर तनवीन नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, उनको आदत भी पड़ी होती है और वो ध्यान भी नहीं देते, तो अलिफ लाम पढ़े होते तो साथ साथ तनवीन भी पढ़े होते हैं, अल किताबुन, अल वलदुन, ये सही है, अल वलदुन नहीं। क्या होना चाहिए, अल वालिदु। अल वलदु होना चाहिए, ठीक है ना, अल किताबु होना चाहिए। तो दोनों एक लफ्ज पे इकट्ठे नहीं आ सकते, सही है। अलिफ लाम आएगा तो तनवीन जी। नहीं होगी, जब अलिफ लाम नहीं होगा तो फिर तनवीन होगा। तनवीन हो। तो दोनों में, तीनों तनवीनों में से कोई भी आ सकती है, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे जी। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आगे। अहम, अहम, किसी भी इस्म पर लाम तारीफ और तनवीन इकट्ठे नहीं आ सकते। अच्छा, इसको लाम तारीफ क्यों कह रहे हैं, लामे तारीफ क्यों कह रहे हैं, लामे तारीफ, लामे तारीफ का मतलब क्या होता है, लामे तारीफ जो होता है वो लाम होता है जो कि इसम को मार्फा बनाता है। हम तो कहते हैं ना जी। कि अलिफ लाम मार्फा बनाता है, जब नकरा पे अलिफ लाम आता है तो वो मार्फा बना देता है। ये लोग कह रहे हैं कि जो लाम है वो मार्फा बनाता है, और ये जो अलिफ होता है ये क्या होता है, इसके ऊपर तो हरकत होती है ना, अल, है ना, अल होता है ना, जी। जी। और ये लामे तारीफ होता है, ये मार्फा बना रहा होता है, और ये क्या होता है, अलिफ पे हरकत आ जाए तो क्या होता है,
حمزہ حمزہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ الف لام کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ کون سا حمزہ ہوتا ہے؟ اصلی اصلی تو نہیں ہوتا. پیچھے سے میں ملاؤں گی تو یہ گر جائے گا, اپنی حرکت گرا دے. وصلی سوری وصلی سوری ہوگا, ٹھیک ہے. وصلی ہوتا ہے. ملانے پہ جو اپنی حرکت کو ڈراپ کر دے گا, ملانے سے وصلی وصل ہے, ٹھیک ہے. تو جب ملائیں گے تو وہ اپنی حرکت, الکتاب کو وہ لگا کے پڑھیں تو ول کتاب ہو جائے گا نا, والکتاب تو وہ جی وصلی ہوتا ہے. پھر اصلی جو ہوتا ہے وہ تو اس طرح لکھا جاتا ہے, اس حرکت کے نیچے. ہاں جی جو اس طرح لکھا جاتا ہے, اس کے پاس صرف حرکت نہیں ہوتی بلکہ ایک چھوٹی سی نیک بھی ڈلی ہوتی, حمزہ بھی ڈلا ہوتا ہے چھوٹا. تو یہاں پر یہ لام جو ہے لام اب اردو میں تو ہم تعریف کہتے ہیں نا, کسی کی تعریف کرنا ہے نا, لیکن عربی جی میں کہتے ہیں تعریف کہتے ہیں معرفہ بنانا, نکرہ کو معرفہ بنانا. کتنی پیاری باتیں ہیں نا. ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اردو میں تعریف کا مطلب اور ہے, فلاں نے فلاں کی تعریف کی, ہم نے اپنے رب کی تعریف کی, ہے نا. حمد و ثنا کا مطلب ہے تعریف. اب وہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ معرفہ بنانا, کوئی تنوین والا اسم ہے اور اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے تو ہم اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں, الف لام لگاتے ہیں. اور اس الف لام میں سے بھی لام جو ہوتا ہے وہ معرفہ بناتا ہے, الف نہیں بناتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, تو ان کو آپ نے نوٹس میں لکھنے, تاکہ آگے جی اسی چیز کو آپ پروموٹ کر سکیں نا. ہماری زندگی میں ساری زندگی وہ پوری گرامر پر الف لام معرفہ بناتا ہے, الف لام لگاتے ہیں معرفہ بنانے کے لیے. لفظ نکرہ جو ہوتا ہے الف لام لگانے سے معرفہ ہو جاتا ہے. اندر کی چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی, تو اندر کی چیز پتہ ہونا چاہیے. علم جو ہے نا اس کو صحیح علم کو لینا چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد اگلی پوائنٹ کیا ہے؟ لام تعریف اور تنوین کے علاوہ اسم صرف زبر زیر اور پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. یہ بات پہلے ہو چکی ہے, پہلی کلاس میں ہوئی تھی شاید. یہاں پہ جو آپ نے لازم پوائنٹ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ الف لام اور تنوین ایک لفظ پہ اکٹھے نہیں آ سکتے, کبھی نہیں دیکھیں گے آپ, پورے قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ لام تعریف اور تنوین کے علاوہ, لام تعریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الف لام. الف لام لام تعریف کا مطلب ہوتا ہے الف لام. اچھا, اس کو لام تعریف کہہ رہے ہیں نا. تو لام تعریف اور تنوین کے علاوہ, اگر الف لام نہیں ہوگا تو تنوین ہوگی. اسم پر زبر زیر اور پیش بھی آ سکتی ہے. یعنی اگر کسی اسم پر آپ کو زبر نظر آئے, جیسے الاردا یہاں لکھا ہوا ہے, اگر آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں, الاردا, تو اب اس پر زبر ہے نا, ٹھیک ہے, اور جی وہ بھی اسمی ہے. ایک زیر ہوگی, فلردی ہوگا تو وہ بھی, الردی ہوگا تو وہ بھی اسم ہے, ٹھیک ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک زیر آئے, ایک زبر آئے, پیش آئے یا تنوین آئے, سب اسم ہے. اگلا پڑھیں. جب علامات کے ذریعے اسم کی پہچان مشکل ہو تو معنی پر غور کر کے اسم کو پہچانا جا سکتا ہے. مثلا صراط الذین انعمت علیہم میں صراط اسم ہے کیونکہ جگہ کا نام ہے جس پر چلا جاتا ہے. یہ اس جگہ کا نام ہے جس پر چلا جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ تنوین بھی نہیں ہوتا, الف لام بھی نہیں ہوتا. میں نے آپ کو تائے مربوطہ بھی بتائی ہے, وہ بھی آتی ہے, اسم کے اوپر آتی ہے, فعل پہ تو نہیں آتی. اسم کے ہی آخر میں تائے مربوطہ گول تا بھی آ رہی ہوتی ہے. میم جو ہوتا ہے وہ بھی اسم کے اوپر ہی شروع میں آتا ہے, مومن, مسلم, ہے نا. تو یہ ساری علامات اگر آپ کو نظر نہ آئیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں زیر زبر پیش بھی آ سکتی ہے نا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کوئی ایسا لفظ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, جیسے سراتا آ گیا ہے یہاں پہ. اب سراتا جو ہے اس میں, اس کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے, اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کا معنی نکال لیں. اس کا معنی نکال لیں, اور معنی کیا ہے؟ راستہ. اب راستہ کیا, فعل تو نہیں ہو سکتا نا, نہیں. راستہ حرف بھی نہیں ہو سکتا. راستہ تو جگہ ہے جس پہ چلا جاتا ہے. تو ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اسم کی تعریف میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو اسم ہوتا ہے وہ جگہ کا نام ہوتا ہے. تو یہ جگہ کا نام ہے, اس لیے یہ راستہ جو ہے یہ اسم. سمجھ آئی؟ جی ٹھیک ہے نا. جی بھائی. تو اس کا میننگ آپ نکال لیں, کہیں سے بھی کسی پارے سے پتہ کریں, آن لائن ڈالیں, گوگل پہ ڈالیں, میننگ نکالیں, میننگ نکال کے پتہ کر لیں. اور وہ کسی چیز کا نام ہے تو پھر وہ اسم ہوگا, ورنہ وہ فعل ہوگا یا حرف ہوگا. ٹھیک ہے, دو ہی چیزیں باقی جی بچتی ہیں, ان میں سے کوئی ہوگی. اچھا, اب اسم کی اقسام, ٹائپس آف ناؤن.
اب یہ جو جی چار اسم چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسم کی اقسام میں 4 چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں. تو تعریف تو ہم نے پڑھ ہی لی اوپر، ٹھیک ہے، وہ ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل بھی پڑھیں گے. تعریف ہم نے اسم کی پڑھ لی، پہچان بھی پڑھ لی. اس کے علاوہ ہم نے اسم کے بارے میں یہ 4 چیزیں جاننی ہیں. تعریف تو جاننی ہے، اس کی پہچان بھی جاننی ہے، پھر جینڈر جاننا ہے. کوئی بھی زبان سیکھنی ہو جی تو سب سے پہلے اس زبان کے آپ کو مذکر مؤنث سیکھنے پڑتے ہیں. زیادہ غلطیاں اسی میں ہوتی ہیں. لوگ زبان سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کے مذکر مؤنث کا ان کو نہیں پتا ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ الٹا میننگ سیدھا چینج ہو جاتا ہے نا پھر باجی. نہیں، وہ الٹا سیدھا جب پھر بولتے ہیں، پھر لوگ ہنستے ہیں ان کے اوپر. اگر ہم ہم بھی الٹا سیدھا بولیں گے نا تو وہ بھی عرب بھی ہمارے اوپر ہنسیں گے. اس لیے جو بھی زبان ہم عربی سیکھنے جا رہے ہیں تو عربی کا بھی ہمیں جینڈر پتا ہونا چاہیے کہ ان کی زبان میں وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اپنی زبان کو نہیں دیکھنا، اس حساب سے نہیں چیک کرنا، اس حساب سے بولنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی ان کی دیکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث. تو جینڈر جو ہوتا ہے وہ مذکر یا مؤنث ہوتا ہے. عدد کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ واحد ہے، مثنیٰ ہے ڈیجٹس یا جی جمع ہے. ہاں، عدد ڈیجٹس ہوتے ہیں، فیگرز ہوتے ہیں، لیکن تعداد ہوتی ہے نا، عدد جی گنتی ہوتی ہے نا. عدد جو ہوتی ہے گنتی ہوتی ہے، نمبرز ہوتے ہیں. تو پھر کوئی لفظ جو ہے وہ واحد ہے یا 2 کا معنی دے رہا ہے یا 2 سے زیادہ کا معنی دے رہا ہے تو جمع ہو جائے گا. پھر وسعت کیا ہے، ان کو الگ الگ بھی پڑھیں گے تو ابھی میں میننگ بتا دیتی ہوں. وسعت کیا ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. یہ بھی پہچان ہونی چاہیے. ابھی شروع میں آپ نے سوال کیا تھا نا کہ معرفہ کیا ہوتا ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے. تو ابھی ہم سب جی ڈیٹیل یا نون کے چیپٹر میں پڑھیں. تو سب سے پہلے ہم تعریف کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. پھر جینڈر کو پڑھیں گے، پھر عدد کو. پھر تو کوئی بھی نون آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ لفظ جو ہے یہ میں نے قرآن میں دیکھ لیا ہے اور یہ نون ہے، میں نے پہچان لیا کہ یہ نون ہے، تو آپ کو 4 چیزیں اس کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ جینڈر، عدد، وسعت، اور چوتھی چیز جو ہے نمبر 4 وہ اعراب ہے. اعراب جی وہ رفع میں ہے، رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں یا جر کی حالت میں. جر کی حالت میں. یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، اور یہ 3 ہے، اور یہ 4. ٹھیک ہے، یہ جی تعریف تو تعریف ہے نا، یہ تو ابھی ہم پڑھ لیں گے، اس کا تو کوئی اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم اوپر پڑھ بھی چکے ہیں. ہمیں یہ 4 چیزیں، مثلا میں اگر کتاب ہے، ہمیں کتاب کا پتہ لگے کہ کتاب کیا ہے، اس میں فعل حرف بتائیے. اسم ہے، اس میں کیونکہ کیا ہے، کتاب کسی چیز کا نام ہے. کتاب اب نام ہے. اس کے اوپر اگر الف لام نہیں آئے گا تو تنوین آئے گی. ٹھیک ہے، جی ایک جی یہی ہے نا، 2 ہی ہوتی ہیں اسم کی پہچان، اسم کی علامات. اب یہ کتاب ہونا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے 4 حالتوں میں. پہلی حالت دیکھیں گے جنس، یعنی یہ مذکر ہے یا مؤنث. دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ یہ کتاب واحد ہے، مثنیٰ ہے. یہ تسنیہ بھی غلط لکھا ہوا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. تسنیہ تو وہ عمل ہوتا ہے نا، جو ہم واحد سے مثنیٰ بناتے ہیں وہ عمل ہوتا ہے. یہ ہے مثنیٰ. بہرحال جو بھی ہے جیسے بھی ہے. اس کے بعد یہاں پہ جمع جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کتاب کیا واحد ہے، 2 کا معنی دے رہی ہے، یا وہ مثنیٰ ہے یا جمع ہے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم نمبر 4 پہ دیکھیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے اعراب ہوتا کیا ہے، پہلے مجھے بتا دیں کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں. باجی. جی باجی اعرابی حالت ہوتی ہے. اعراب کی 3 حالتیں بتاؤں آپ کو یا ہاں یہ ہاں، بتاؤں بتا دیں کہ بتا دیں، اعراب جو ہوتا جو بھی پتہ ہے اعراب جی. کے بارے میں بتا دیں. جی اعراب کی باجی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفعی حالت، نسبی اور جری. ہوں جب 2 پیش یا 1 پیش آتی ہے وہ رفع ہوتی ہے، ہوں اور نسبی ہوتی ہے 2 زیر یا 1، اور جری ہوتی ہے نہیں، نسبی ہوتی ہے زیر اور جری ہوتی ہے زبر. ان میں 2 سے زبر ان میں 1 سے زبر. اعراب کون سا ہے، اعراب کون سا ہے ان میں سے جن میں حرکات لگائیں باجی اس سے آخری جو حرف حرف ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے نا اس کو جو بھی اعراب حرکت کہتے ہو، ہیں. چاہے ایک جو دمہ بھی ہو، حرکت چاہے ہوتی 2 دمے ہوں، ہے چاہے ایک اس کو زبر حرکت زیر، کہتے، اس اس کو کو اعراب کہتے ہیں. اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی کیا ہوتی ہیں جو پیچھے والی ہوتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کاف کے نیچے زیر آ رہا ہے، یہ تا پہ زبر ہے، اس کو بھی اعراب کہتے ہیں. نہیں، حرکات. ان کو حرکات کہتے ہیں، یہ حرکات ہیں. اعراب جو بدلتا ہے یا ایک ہی جیسا رہتا بدل ہے؟
بدلتا بدلتا رہتا ہے ہے. باجی، بدلتا ابھی رہتا ابھی یہ کس حالت میں ہے؟ رفعی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. ہے جی. جب میں اس کے پیچھے وہ انا والا انا حرف ہم نے پڑھے نا وہ لگا دیں گے نا، تو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ وہ انا کیا کرتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں. تو یہ 2 دمیں 2 زبر میں چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جی کتاب بن جائے گا، 2 زبر میں چینج ہوگا تو پھر اس کے آگے الف بھی ایڈ کرتے ہیں تو یہ کتاب بن جائے گا. اسی طرح اگر کتاب بن ہے اور میں اس کے پیچھے حرف جر لگا دیتی ہوں تو وہ کیا بن جائے گا، فی کتاب کتاب بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اعراب ہوتا ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے. یہ دن بھی ہوتا ہے، یہ دن بھی ہوتا ہے، یہ دن بھی ہوتا ہے. دن 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 تینوں طرح سے آتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جی. آپ کا ابھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہے. آپ لوگ تھوڑا سا مائک کھول کر بتائیں کہ یہ کتاب جو ہے جنڈر میں کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سب کو پتا ہے کتاب کیا ہے. مؤنث ہے، مؤنث ہے. شاباش شاباش، مؤنث ہے. ہماری زبان میں نہیں دیکھنا، میں نے بولا ہے عربوں کی زبان میں دیکھنا ہے. جی مذکر ہے. مذکر ہے. کیا دلیل دیں گی آپ مذکر ہے؟ باجی ایک تو جو مونس کی وہ جو علامتیں ہوتی ہیں نا، جیسے لاسٹ میں تا مربوطہ، وہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی رکھیں ابھی. ٹھیک ہے. یہ گولتا نہیں آ رہی. صحیح ہے. گولتا والے اسم جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں زیادہ تر. ہمیشہ نہیں ہوتے. اسامہ کے آگے بھی آتی ہے گولتا، وہ مؤنث نہیں ہوتا، مذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ گولتا، لیکن گولتا والے زیادہ تر کیا ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں. تو اس میں گولتا نہیں آ رہی کتاب میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس لیے آپ نے اس کو مذکر بول دیا نا. پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کے جو ہے نا کتاب ان ہے جیسے، تو کتاب ان میں آپ دیکھتے ہیں رائٹ سائڈ پہ کیا آ رہا ہے، اشارہ کیا آ رہا ہے، ضمیر کون سی یوز ہو رہی ہے، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے. مثلا اس کے ساتھ یہ جو اشارہ آتا ہے وہ حاضہ آتا ہے، ذالکا آتا ہے، ذالک الکتاب، تو ذالک مذکر کا اشارہ ہے. تو وہ کیا ہے، ذالک الکتاب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، تو ذالک مذکر کا اشارہ ہے. پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے نا ذالک مذکر ہوتا ہے، تل کا مؤنث ہوتا ہے، اتنا تو پتہ ہی ہے. تو وہ جو ہے، تو وہ بہرحال ہم ڈیٹیل بعد میں پڑھ لیں گے. میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ کو تھوڑی سمجھ آئی ہے کہ جنڈر کیا ہوتا ہے. تو کتابن جو ہے وہ آپ کا جنڈر کے حساب سے مذکر ہے. ہماری زبان میں یہ کتاب پھٹ گئی، کتاب پرانی ہو گئی، کتاب گر گئی، لیکن عربوں میں کتاب مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں ان کی زبان میں سیکھنا ہے کہ کوئی لفظ کیسا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عدد میں کیا ہے، واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے. کتاب ایک کا معنی دے رہی ہے یا 2 کا دے رہی ہے یا 2 سے زیادہ کا دے رہی ہے. واحد ہے. کتاب کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کتاب. واحد کتاب واحد ہے. ایک کتاب، ایک کتاب. کتاب ان کا ترجمہ ہوتا ہے ایک کتاب. تو اب یہ کیا ہے، واحد ہی ظاہر ہے، جمع تو نہیں ہے نا، کتبن تو نہیں ہے نا. اور مثنیٰ کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں، کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کتابانی، کتابانی ہوتا ہے. تو جن کو پتا ہے وہ ابھی، تو یہ واحد ہے. ٹھیک ہے. تو عدد میں یہ واحد ہو گیا، جنڈر میں یہ مذکر ہو گیا. وسط میں کیا ہے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ باجی یہ نکرہ ہے. نکرہ کیوں ہے، دلیل دیں. کیونکہ باجی یہ کتاب ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اگر اس کے ساتھ ال لگے گا تو پھر یہ معرفہ بن جائے گا. گڈ اب گڈ. یہ صرف الف لام کتاب نہیں، لام کتاب کی تعریف بات ہو نہیں رہی لگا ہے. ہوا، لام تعریف ہاں جی لام تعریف جی لگے گا تو معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. معرفہ ہو جائے گا. جی اچھا جی. اب بھی کتابن جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ نکرہ ہے اور عدد میں واحد ہے اور یہاں پہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے نا، جنڈر میں، عرب میں. اب اعراب میں بتائیں کہ کتابن کیا تھا. اس کی حالت تین باجی بتاؤں. تین طرح کے اعراب ہوتے ہیں. ہاں، 3 طرح کے اعراب جی ہوتا ہے نا. اس تو کی رفع نصب جر باجی تو جی رفعی حالت ہے اس کی. رفع ہی آتا ہے، رفع کا اعراب ہے اس کے پر. جب دمہ دیکھیں تو بولیں گے اسم مرفوع ہے، اس پہ رفع کا اعراب جی ہے، رفعی حالت میں. یہ تینوں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، مرفوع کہیں، رفع کہیں اور رفعی حالت کہیں، سب ایک ہی ہیں. جو بھی کہیں گے باجی رفع یاد رہتا ہے. قابل قبول ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جی کوئی بھی نون جب آپ نے پہچان لیا، قرآن میں سب سے پہلے ذالک الکتاب آتا ہے. ٹھیک ہے. الکتاب نون آتا ہے، اس کو ہم نے دیکھا. اور پھر اسی طرح آپ الکتاب کو جب دیکھیں گے الف لام کے ساتھ دیکھیں گے، اس کو تو آپ نکرہ نہیں کہیں گے نا، اس کو آپ معرفہ کہیں گے، ہے نا. جی اور
जेंडर में ये मुजक्कर ही है, क्योंकि किताब चाहे किताब हो चाहे अलकिताब हो, दोनों ही मुजक्कर हैं, ठीक है। अदद में दोनों ही वाहिद हैं। वसअत में ये अब मारफा हो गया, एक अलिफ लाम लग गया, लाम तारीफ लग गया। एराब में ये अभी भी मरफू है, एक धम्मा आया तभी में। तो जब भी कोई नाउन देखें तो फिर उसको ये 3 हालतें देखनी, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे तारीफ के लिहाज से इसम की 2 किस्में, फिर हम मैं भाई जेंडर। बंद कर दूं, किसी और ने पढ़ना है? हाँ बिल्कुल आए, बिल्कुल, दूसरा कोई आए, हैंड रेज करें। आपने पढ़ेंगी? आयशा दानिश भी हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आपने मेरा वालेकुम। नाम लिया। हाँ आ जाए, कोई बात नहीं, नाम तो आपका ही लिया। आ जाए। तारीफ के लिहाज से इसम की बिस्मिल्लाह। किस्में पढ़नी है, 2 किस्में हैं। ये क्या लिखा हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू द टू तो डेफिनेशन, विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन, जी, ठीक है। ये शॉर्ट तारीफ करके के लिए। तारीफ के लिहाज जी, से इंग्लिश में भी साथ बता दी ना, किसी को समझ ना आए तो। अच्छा जी, तारीफ के लिहाज से इसम की 2 अकसाम है, तो आगे पढ़। कौन इसमें सी? जात जी, इसमें जात से मुराद वो इसमें जो किसी चीज के नाम को जाहिर करे। मसलन अल अल ये कमीजुन, कमीजुन, कमीसुन, अल गारू, अलगारू, अल जन्नतु, और रजुलन। अभी इसमें देखें, ये कह रहे हैं कि वो इसमें जात है, ठीक, ये सारे जी, इसमें जात है। इसमें जात का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज अपने सराउंडिंग में देखे तो उसका एक नाम है, वो उसका जी, जाती नाम है। अल्लाह ताला के भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जाती नाम क्या है? एक ही है। एक ही है हर अल्लाह चीज का सुब्हान। जाती नाम, आपका भी जाती नाम एक ही है जो पासपोर्ट में लिखा है। बाकी आपके 10 नाम रख लें, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो भी रखना चाहते हैं, हाँ जी, आपका जाती नाम एक ही होता है। तो वो हर चीज जो भी दुनिया में है, उसका नाम एक ही है, दूसरा नाम कोई नहीं है, उसी से पहचाना जाता है वो। तो वो होता है जी, इसमें जात, जात, जो पैदा होते ही, बनाते ही, इन्वेंट करते ही उसका, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम रख दिया नाम, जी, ठीक है। अब जी से भाई, मुराद वो इस्म है, क्योंकि ये इसमें जात है, इसमें लगा हुआ है, तो वो इस्म है जो किसी चीज के नाम को जाहिर करे। जी, अब ये नाम जो है ना, ये सिर्फ वो नहीं होता जो आपका और मेरा नाम है। जी, जैसे एक रजुलन क्या है? रजुलन क्या है? इसमें जात रजुलन नहीं है, इसमें जात नहीं है। ये मर्द हो गया ना कोई। मर्द, मर्द इसमें जात है ना। जी, एक मर्द को मर्द कहते हैं, जब आप मर्द बोलते हैं तो आपकी एक पिक्चर आंखों के सामने आ जाती हाँ है जी, ना। तो जी, जिस चीज की पिक्चर आंखों के सामने आ जाए वो नाउन होता है। आप नाम लें और उसकी पिक्चर फौरन सामने आ जाए, चाहे वो आप हामिद का नाम लेते हैं, अब हामिद को आप जानते हैं तो उसकी पिक्चर फौरन आ जाएगी आंखों। मर्द जी, कहते हैं तो मर्द की पिक्चर सामने आएगी, औरत कहते हैं तो औरत। तो वो जो पिक्चर सामने आती है ना, वो भी एक नाम ही होता है। जी, जब आप कुछ कोई इसम बोलते हैं तो वो जो पिक्चर जब सामने आए तो वो भी नाउन ही होता है। अब नाउन जो होता है वो आगे जाके फिर आपके खास नाम हो जाते हैं, लेकिन हर चीज का एक बुनियादी नाम होता है। जैसे जन्नत का भी क्या है? अब जन्नतुल फिरदौस भी है ना। जी, जी, सिर्फ जन्नत क्या है या दोजख क्या है? वो इसमें जात है। जब अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया तो उसका नाम जन्नत रख दिया, उसका जाती नाम हो गया, ठीक है। आदमी को बनाया तो रजुलन कहना शुरू हो गए। गार आपको पता ही है, गारे सौर, गारे हिरा, है ना, पता ही है ना। जी, जी, कमीज, जी, हाँ, हमारी तो कमीज होती है ना, अरबी में कमीज, कमीज होती है, कमीज, शर्ट, ठीक है। जी, अल मस्जिदु, अब किसी के ऊपर उन्होंने अलिफ लाम लगाया है, आगे तनवीन नहीं लगाई, किसी को बगैर अलिफ लाम के तनवीन लगा के लिखा है। लेकिन ये सारे जाती नाम है, इनमें कोई भी सिफाती नाम नहीं है। जी, सिफाती नाम जो होता है उससे सिफ्त पता चलती है, जी, वो जाती नाम के बाद लगाते हैं। मसलन मस्जिद, तो मस्जिद के आगे उसकी सिफ्त लगाएं कि अच्छा भाई नई है या पुरानी है, तो वो मस्जिद के बाद आएगा, जाती नाम के बाद आता है वो नाम जो सिफ्त होती है, सिखाती है, ठीक जी, है। मस्जिदुन, करीबुन, कमीसुन। अब कमीसुन क्या है? आपने उसको आगे लगाना है, नई है, पुरानी है, लंबी है, छोटी है, तो वो उसकी सिफ्त आगे लगेगी। तो ये सारे जो पहले आता है वो इसमें जात होता है हमेशा, जी, हमेशा पहले से इसमें जात आता है, इसमें सिर्फ उसके बाद लगाते हैं। अगर लगाना हो तो, मुरक्कब बनाना हो, जैसे मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं तो पहले हम इसमें जात लगाते हैं, फिर हम इसमें सिफ्त उठा के उसके बाद लगाते हैं जो भी उसकी सिफ्त होती है।
تو یہ اس میں ابھی کوئی بھی اس میں صفت نہیں ہے، ابھی اس میں صفت ہم آگے پڑھنے والے ہیں، یہ سارے ذاتی نام تھے. آگے کیا ہے جی اس میں اس میں صفت، اس صفت سے مراد وہ اسم ہے جو کسی صفت اچھائی یا برائی ظاہر کرے، مثلا مثلا الغفار، شاعر، فاسق، التائب، التائب. تو یہ سارے صفات ہیں. فاسق کسی کا فاسق ہونا صفت ہے، تائب ہونا جی توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے، شاعر ہونا شاعری کرنے والا، غفار یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، مسلمون، کافرون، یہ سب صفات ہیں. ٹھیک ہے. جی تو جی بھائی. اب یہ کیا ہے، وہ اس میں صفت سے مراد وہ اسم ہے جو کسی کی صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے. اس سے ٹپکتی ہے اچھائی یا برائی. فاسق سے برائی ٹپک رہی ہے، تائب سے اچھائی اور شاعری کرنے والا ہے. پھر غفار یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو یہ ہوتی ہیں دو ابھی ایک چیزیں. کوشچن تھا، بولے. کوشچن ہے ویلکم. اسم ذات میں آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ کسی چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے. جیسے اگر ہم مسجد کو لیں، اگر مسجد نبوی ہم بولیں تو وہ پھر اسم ذات میں آئے گا کہ صفت میں آئے گا؟ نبوی تو وہ کیا ہے، وہ صفت ہو گئی نا اس مسجد کی. وہ صفت میں آئے گا. ہاں ٹھیک. بالکل، وہ اس کی صفت ہے. مسجد تو ہر مسجد ہوتی ہے نا، اس کے آگے اس صفت لگا ہاں دی. یہ تو ہاں جی، یہ تو عام ہے نا. جیسے جیسے مسجد، غار ہے تو غار ہرا، تو یہ غار ہرا پھر اسم صفت میں آئے گا. بالکل اس کا نام لگ. اچھا بھارا، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا دونوں میں کیا فرق ہے. جیسے میں کہتی ہوں نا کتابن، کتابن کیا ہے، اس میں ذات ہے کہ صفت ہے؟ اس میں ذات. ذات ہے، کس چیز کا نام ہے. اب اس کی صفت لگائیں آگے، وہ بعد میں ہی آئے گی. کتابن کی صفت لگائیں، قدیمن، کتیبن، کریمن، قدیمن اور جدیدن، یہ ساری صفات ہے نا. تو یہ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں، ان سے ٹپک رہی ہے صفت. اچھائی یا برائی دونوں ہو سکتی ہے. آپ قدیم جدیدن تو یہ ہے نا اچھی صفت ہے نا، اور یہ قدیمن کیا ہے، پرانی. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کو پھر ہم کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے اس کو ہم پہلے لگاتے ہیں. اس کو موصوف بھی کہتے ہیں آپ، اس کو صفت بھی کہتے ہیں، دونوں مل کے مرکب توصیفی بناتے ہیں. یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ اس میں ذات ہے اور یہ اس میں صفت ہے. آپ اس کو اس میں ذات اور اس کو اس میں صفت نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اس کو آپ اس میں صفت نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ اس میں ذات نہیں کہہ سکتے. صفت ہے اور بٹ ہیں دونوں اسم، کیونکہ دونوں پہ تنوین آ رہی ہے. اچھا اس کے بعد آگے تمرین پہ، ابھی آپ کا آگے تمرین. چلیے درج ذیل میں سے اس میں ذات، اس میں صفت کو الگ الگ کیجئے. اب کریں. کتابن، کتابن اس میں ذات ہے. امراتن اس میں ذات ہے. صابرتن اس میں صفت ہے. الغفور اس میں صفت ہے. عین یہ بھی اس میں ذات آئے گا نا باجی، آنکھیں ہے نا بالکل یہ. آنکھیں ہیں، چیز کا نام ہے نا، باڈی پارٹ کا نام ہے نا. جی. ہاں صادقن اس میں صفت ہے. اسراتو یہ آئے گا اس میں ذات. راستہ، راستہ جگہ کا نام ہے نا. جی راستہ جگہ کا نام ہے نا. تو جو نام ہوتا ہے صرف تو نہیں ہے نا سراتا. صرف تو کیا ہے، المستقیم، جو اس کے بعد لگتا ہے صراط المستقیم. تو مستقیم صفت ہے، سیدھا ٹیڑھا ہے نا، وہ صفت ہے. اچھا یہاں پر ایک بات جو آپ نے ضروری نوٹ کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ صادق کیا ہے، مجھے بتائیے، صفت ہے یا ذات کا نام ہے؟ باجی صادق صفت ہے. صفت ہے. صابرہ آئے کیا گا. ہے، صفت ہے. یہ بھی صفت ہے. آپ نے صفت بتایا. اگر یہ ہم کسی کا نام رکھ دیتے ہیں اٹھا کے، تو جی پھر بھی کیا رہے گا، پھر اس کا ذاتی نام بن جائے گا. وہ ذاتی نام. جی پھر آپ اس کو صفت نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے صابرہ صبر ہی نہ کرتی ہو. جی اس میں سے جب آپ کسی صفت کے سیغے کو ہم زیادہ تر ایسے ہی نام رکھتے ہیں کہ صفت کے سیغے اٹھا کے نام بنا دیتے ہیں، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. برے جی نام تو نہیں رکھتے نا. تو اچھے والی جو صفات ہوتی ہے نا، وہ ہم اٹھا کے اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے، شاکرہ، صابرہ، عابدہ، یہ سارے ہمارے نام ہوتے ہیں. عابد ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے نا. اب وہ جب نام رکھ دیتے ہیں ہم، تو پھر ان میں سے صفت نکل جاتی ہے. پھر وہ جی صفت نہیں رہے گا. وہ کیا بن جائے گا، اس میں صفت نہیں رہے گا، وہ اس میں ذات بن جائے گا. کہ اس میں سے صفت بالکل نکل جائے گی، آؤٹ ہو جائے گی. وہ اب صرف اس میں ذات ہے، وہ اس بندے کی پہچان ہے، ذاتی نام ہے اس کا.
ٹھیک ہے، جی باجی سمجھ آ گئی؟ یہ پوائنٹ جی بہت امپورٹنٹ ہے. تو ویسے تو اکیلے اکیلے تو یہ صفت ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کسی کا نام رکھ دیتے ہیں، بچے کا، اپنے کا، یا کسی کا نام آلریڈی ہے، تو وہ صرف اس کا ذاتی نام ہے، اس کو پھر آپ اس میں صفت نہیں کہہ سکتے. جی ہاں ویسے یہ صفت ہے نا، ذات نہیں ہے. سمجھ آ گئی سب کو بات یہ والی؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ. اچھا، جنس کے اعتبار سے اب یہ ہو گیا آپ کا، دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں، ذات اور اس میں صفت. صفت صفت ہوتی ہے، ذات ذات ہوتی ہے. صفت اگر کسی کا نام بن جائے تو وہ ذات بن جاتا ہے، پھر اس میں سے صفت نکل جاتی ہے. بس یہ ایک دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. باقی یہ بھی نکرہ ہو سکتا ہے، یہ بھی نکرہ ہو سکتا ہے، یہ بھی معرفہ ہو سکتا ہے، یہ بھی معرفہ ہو سکتا ہے. ہمیشہ اس میں ذات پہلے آتا ہے اور صفت اس کے بعد لگائی جاتی ہے. اگر کوئی مرکب بنانا ہے نا، آپ نے دو لفظ جوڑنے ہیں، تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ ذات لگائیں گے. مثلا رجل لگائیں گے اور پھر آگے کہیں گے نا رجل صادقن، اس کی صفت بعد میں لگائیں گے نا. جی ٹھیک ہے نا، رجل صادقن، اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہے صادقن ہی لگائیں. لیکن میں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ پہلے ذاتی نام آئے گا اور پھر یہ صفاتی نام آئے گا. رجل تائبن بھی ہو سکتا ہے، توبہ کرنے والا، وہ بھی صفت ہے. تو یہ پھر اس طرح سے پھر مرکب بن جاتا ہے جب دونوں ملتے ہیں. ابھی تو اکیلے اکیلے آ رہا ہے، ابھی آپ نے مرکب پڑھا نہیں. چلیں، تو ابھی ہم مفرد پڑھے. مفرد ہوتا کیا؟ میں نے بتایا ہو آپ کو. ویسے مفرد کیا ہوتا ہے؟ اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، بس سچی سچی بات. اکیلے کو مفرد اور دوسرا مرکب ہو گیا نا. مرکب کیا ہوتا ہے؟ جب دو جڑ جاتے ہیں، جیسے میں نے ان دونوں کو جوڑ دیا اٹھا کے. اکیلے اکیلے یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے. جب دونوں کو جوڑ دیا تو یہ مرکب بن گیا. اب ہر مرکب کا ایک نام ہوتا ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے، کہ جب وہ مرکب بنا ہے تو جس طرح آپ کے ہر کھانے کے انگریڈینٹس الگ الگ ہوتے ہیں نا، الگ جی الگ ہوتے ہیں نا. جی پلاؤ بناتی ہیں تو چینی تو نہیں ڈالتی نا. جی بریانی بناتی ہیں تو اس میں شوگر تو نہیں، گڑ تو نہیں ڈالتی. تو بالکل اسی طرح ہر مرکب کے بھی انگریڈینٹس الگ الگ ہوں گے، اسی سے وہ پہچانا جائے گا. جیسے اسم پہچانا جاتا ہے الف لام سے، تنوین سے، اسی طرح ہر مرکب بھی پہچانا جائے گا اپنی علامات سے. ٹھیک علامات ہے، سے. جی تو ابھی تو بہرحال ہم مفرد پڑھ رہے ہیں. مفرد کا مطلب ہے اکیلے اکیلے لفظ، یہ سارے مفرد ہیں. یہ کوئی بھی ان میں سے مرکب نہیں ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک معنی دے رہا ہے بس. اچھا، اب جب دو ملتے ہیں تو پھر وہ ایک معنی نہیں دیتا، پھر وہ دو معنی الٹا ترجمہ کرتے ہیں. سچا آدمی، سچا پہلے لائیں گے، اردو میں ترجمہ کریں گے، اور آدمی بعد میں لائیں گے. تو مرکب کا ترجمہ بھی دو لفظوں میں ہوتا ہے، مفرد کا ترجمہ ایک ہی لفظ میں ہوتا ہے. اچھا جی، جنس کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سے دہرا دیں. ود رسپیکٹ ٹو جینڈر. جینڈر ہوتا عربی ہے، جینڈر. کوئی یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. تو وہ جینڈر ہوتا ہے. اس کی جی باہر تو کچھ نہیں ہوتا نا، یا جی مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا جی ہے. جینڈر یہی ہوتا ہے، ہر زبان میں دو ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی باجی. اچھا، تو اس کے بعد کیا جنس کے لحاظ سے اسم کی؟ دو اقسام ہیں، مذکر ماسکولین. وہ اسم جو مذکر جنس کے لیے استعمال ہو مذکر کہلاتا ہے. مذکر کی پہچان کی کوئی خاص علامت نہیں ہے، البتہ جو اسماء مؤنث نہیں ہوں گے وہ مذکر متصور کیے جائیں گے، ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جو اب میں دوبارہ اس کو پڑھتی ہوں، وہ اسم جو مذکر جنس کے لیے استعمال ہو مذکر کہلاتا ہے. جنس کیا ہوتی ہے؟ جنڈر ہی ہوتا ہے نا. جی میل کے لیے اگر استعمال ہوگا تو وہ مذکر ہی ہوگا وہ اسم. ٹھیک ہے. مثلا باپ ہے، بھائی ہے، خال، ماموں ہیں، چچا ہیں. تو مذکر جنس کے لیے استعمال ہوگا تو وہ مذکر ہی کہلائے گا، اس کو پھر مؤنث نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. مذکر کی پہچان کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. جو مؤنث نہیں ہوگا نا وہ مذکر ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، چار چیزیں جو ہیں حرام ہیں، ہے نا. بتا دیا نا، یہ 4-5 چیزیں جو ہیں تمہارے لیے حرام ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ حلال ہیں. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم مؤنث کو پڑھ لیں گے، مؤنث کی علامات کو پڑھ لیں گے. جس لفظ میں مؤنث کی خصوصیات نہیں ہوں گی نا وہ مذکر ہو جائے گا. جیسے ابھی میں نے کتاب لکھا تھا تو میں نے پوچھا تھا یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے نا. عربی زبان کی بات کریں، اردو کی نہیں کریں. تو کتاب آپ نے بتایا کہ یہ کیا ہے، جس کے آگے گول تا مؤنث کی علامت نہیں لگی ہوئی، تو یہ مذکر ہے. تو بس وہ آپ نے علامت سیکھنی ہے.
اگر وہ علامت نہیں ہوگی تو کتاب مذکر ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. جی باجی بالکل. تو یہ والی بات ہے ساری. سب چیزیں آسان ہیں، دماغ سے نکال دیں کہ یہ کوئی مشکل کام ہے. جب اللہ نے کہہ دیا 4 بار ایک ہی جگہ پہ کہ یہ آسان ہے تو پھر اللہ کی بات کو مانے نا. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے ہمارے دماغ الٹی سائڈ چلتے ہیں، یہی سوچتے رہتے سر نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پتہ نہیں کوئی عجوبہ ہے. عجوبہ نہیں ہے، پڑھنے کے لیے اور بہت آسان، اور یہ کتاب تو اور ہی زیادہ آسان ہے. تو مذکر کو میسکولائن بولتے ہیں، فیمنائن بولتے ہیں. مؤنث کو مذکر وہ ہوگا جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوگی. آپ مؤنث کا پڑھ لیں. جی مؤنث وہ اسم جو مؤنث جنس کے لیے استعمال ہو مؤنث کہلاتا ہے. مثلاً مؤنث مؤنث جنس کے لیے کیسے؟ جیسے بیٹی ہے نا، جیسے بیٹی ہو گئی، ماں ہو گئی، ماں بہن ہو گئی، بہن ہو گئی. تو یہ سارے کیا ہیں؟ مؤنث جنس کے لیے نا. مؤنث. گائے ہو جی گئی، ٹھیک ہے، جی بکری ہو گئی. تو یہ کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہی ہیں. مؤنث جنس کا مطلب ہے جینڈر، تو وہ جی مؤنث ہے. پھر مؤنث کی وہ کہہ رہے ہیں 3 اقسام ہیں. نام ہے مؤنث، حقیقی مؤنث، قیاسی مؤنث اور سماعی مؤنث. قیاسی مؤنث. قیاسی مؤنث کو علامتی مؤنث بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علامت سے پہچانی جاتی ہے. قیاس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ہم گیس کرتے ہیں نا اس کو دیکھ کے کہ یہاں بھائی گول تار لگی ہے تو اب یہ مؤنث ہوگا، ہے نا. ہوگا تو جی جی یا پھر عورت کا نام ہے، مؤنث جنس کا نام ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مؤنث ہے. دادی مؤنث ہے، ٹھیک ہے. جی تو وہ ہوتا ہے گیس کرنا، علامت ہوتی ہے کوئی وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو وہ علامتی مؤنث اس کو کہتے ہیں. تو آپ کو اس کو غیر حقیقی مؤنث بھی کہتے ہیں. اچھا گلا ٹھیک ہے جی، کیا حقیقی. لیکن جس طرح آپ کی کتاب پہ چل رہے ہیں اسی طرح چلتے ہیں. آپ صرف اس کو علامتی مؤنث کہہ لیں، ٹھیک ہے. علامتی ٹھیک ہے. مؤنث کہہ لیں، اس کو آپ سماعی مؤنث کہہ لیں. سماعی مؤنث سماعت سے ہے. عربوں نے جس کو مؤنث بولا ہے اور ہم نے ان سے مؤنث سنا ہے اس کو سماعی مؤنث کہتے ہیں. اس کو جی تو علامت سے پہچانتے ہیں. اور حقیقی والی کون سی ہوتی ہے؟ اب اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. حقیقی وہ ہوتی ہے جس کا کوئی نر جوڑا ہوتا ہے. مثلا ماں صحیح. ہے تو باپ ہو گیا، بہن ہے تو بھائی ہے نا. جی خالہ ہے یا تو خالو ہو گئے، گائے یا تو اس کا ممانی ہوتا ہے ہے تو نا. ماموں ہو گئے. تو جس کا کوئی نر جوڑا ہوتا ہے نا، گائے ہے تو بیل ہو گیا، صحیح ہے. تو وہ ہوتی ہے حقیقی مؤنث، ریئل مؤنث اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو 2 قسمیں ہیں نا، یہ والی قیاسی مؤنث اور سماعی مؤنث، یہ غیر حقیقی مؤنث کہلاتی ہیں. یہ دونوں ملا کے تو وہ اس طرح سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. 2 ہی قسمیں بنا لیں، حقیقی بنا لیں اور غیر حقیقی بنا لیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 2 ہی قسمیں بنا لیں، حقیقی بنا لیں اور غیر حقیقی بنا لیں. جی تو حقیقی وہ ہوگی جس کا جوڑا ہوگا، غیر حقیقی وہ ہوگی جس کا جوڑا نہیں ہوگا. جس کو علامت سے پہچانیں گے یا پھر عربوں سے سننا ہوگا تو وہ ہوگا. تو بہرحال جیسے بھی آپ کان کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، یہ بات تو ایک ہی ہے. اچھا ابھی ہم نے اوپر جانا ہے یہاں حقیقی مؤنث سے. جی چلیں ابھی کوئی اور آ کے پڑھ لے، سب کی آواز آ جائے. کیوں آپ لوگ خاموش ہیں؟ فضا آپ کلاس میں نہیں تھی کل، گروپ میں نہیں تھی. جو نہیں آئے گا نا میں یہاں نام لوں گی پھر. جی باجی. جی آج حقیقی مؤنث پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مؤنث کی 2 جی قسمیں ہم نے باجی. پڑھی، آپ نے سنا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، جی جی بالکل ٹھیک ہے. سنا. ہاں تو جی جی بالکل. اس کا نام ہم مؤنث پڑھ رہے ہیں. اور مؤنث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حقیقی اور ایک ہوتی ہے حقیقی مونس اور ریئل فیمنن اور قیاسی مونس فارمل فیمنن جو ہے. ڈیول کہاں سے آ گیا؟ نہیں میں نے کہ قیاسی فارمل ہاں فیمنن. ہاں قیاسی کر لیں اور اس کو کیا کر لیں، اس کی اگلی والی کیا حقیقی. قسم ہے؟ سماعی مؤنث. تو 3 قسم کی مؤنث ہوتی ہے. جی جی حقیقی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پھر قیاسی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سماعی پڑھیں گے. تو 3 جی قسمیں جی ہوگی، صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں حقیقی ریئل. مؤنث ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں نر جوڑے پیر کا تصور موجود ہو. مثلا امن، اختن، بقراتن. تو امن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ابن. ابن. ابن اس طرح نہیں لکھتے، اختن کا ابن اخن. جی جی اس طرح لکھتے ہیں ابن، ٹھیک ہے. اختن اخن، صحیح ہے. اخن. جی جی بقراتن جاموسن، یہ لکھا ہوا ہے بیل. اوکے.
تو جی جی ایسا مونس جس کے مقابلے میں نر جوڑا موجود ہو اس کو ہم جی کہتے جی ہیں ریئل مونس، حقیقی مونس. دوسری جو مونس ہے، دوسری قسم ہے وہ قیاسی فارمل مونس ہوگی. ٹھیک ہے. جی ایسا جی مونس جی ایسا مؤنث جو حقیقتاً مؤنث نہ ہو لیکن اس میں مؤنث کی ظاہری علامات میں سے کوئی ایک علامت موجود ہو. قیاسی مؤنث کی علامات درج ذیل ہیں. یعنی اس کا تائے مربوطہ. اس کا کوئی جوڑا تو نہ ہو، ٹھیک ہے، نر جوڑا ہم، تو نہ ہو، لیکن اس کے جی اندر کوئی علامت مؤنث کی موجود ہو. اور علامت مؤنث کی کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں، بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی صحیح ہے. پہلی ایک ہے علامت مؤنث کی جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تائے مربوطہ. تائے مربوطہ. جیسے آپ کا مسلمتن ہو گیا، صحیح ہے، جی جنتن ہو گیا، اور بھی سو آن ہے نا، کتنے لفظ ہوتے ہیں. عالمہ ہو گیا جو. بالکل. اور اچھا. دوسرا ہے الف الف مکسورہ. مکسورہ. الف مکسورہ چھوٹا سا یہ لکھا ہوتا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، عربوں کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا. عربوں کی کتابوں میں اس جی کو کھڑی زبر نہیں لکھا جاتا، صرف زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی لیکن ہماری کتابوں میں چونکہ ہمیں اتنی گرامر آتی نہیں ہے تو ہمیں لکھ کے دیا، موسیٰ پہ بھی لگا ہوتا ہے نا، جی. ہمارے اور قرآن میں اس بھی کی لگا ہوتا مثالیں ہے. ہیں. ہم، بالکل. اس کی مثالیں کیا مثالیں ہیں؟ ہیں کبرا، حسنہ. اب یہ کبرا حسنہ کیا ہے؟ یہ مونس ہے. اور کون سی مونس ہے؟ قیاسی میں قیاسی. مؤنث کی کیونکہ ہم قسم اس ہے. کو، اس کی پہچان، اس کی سائن سے اس کو پہچان رہے ہیں، اس کے اوپر چھوٹا سا. لیکن اس میں بھی خیال رکھنا ہے، جو ہے نا، اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر موسیٰ پہ کھڑی زبر لگی ہے تو وہ پھر مونس نہیں ہوگا. عیسیٰ پہ لگی ہے، یحییٰ پہ لگی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، تو پھر وہ نہیں ہوں گے مونس. جی ٹھیک ہے. تو وہ لفظ مونس ہی ہونا چاہیے. اگر وہ مذکر ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں گول تا والے کیا ہیں، وہ مونس ہیں. لیکن اگر آپ اسامہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی گول تا آ رہی ہے، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ مونس ہے کہ مذکر ہے؟ یہ تو مذکر ہے. مذکر ہے. اسی طرح موسیٰ پہ آپ کھڑی زبر ڈال دیں جی تو اب یہ مونس تو نہیں ہوتا نا. مذکر ہے. تو اپنا عقل بھی یوز کرنا ہے. ایکسیپشن جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ایکسیپشن کو دیکھنا ہے. جی الف ممدودہ. الف ممدودہ. الف کے بعد حمزہ آ جائے نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ الف الف ممدودہ ممدودہ. کہلاتا ہے. ممدودہ کا مطلب اس کو کھینچتے ہیں. اور اس کو ہم، مکسورہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو کھینچتے نہیں ہیں، ہم، اس کو نہیں کھینچتے. مکسورہ کسر کرتے ہیں، چھوٹا کرتے ہیں، اس کو چھوٹا پڑھتے ہیں. اس کے مقابلے میں اس کو لمبا پڑھتے ہیں. 5 6 کم از کم 4 حرکت پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ممدودہ مد سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ جی السماء. الف کے بعد آپ کا کیا آ جائے گا؟ حمزہ آ جائے گا، تو وہ کیا آ جائے گی؟ اس حمزہ. کے اوپر مد آ جائے گی. اور اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ وہ آپ، وسلم لمبا پڑھ کے السماء ہاں، تو وہ پڑھیں گے. لفظ مونس ہوگا. آسمان جو ہے نا، ہمارے ہاں آسمان کیا ہے؟ مذکر ہے مونس ہے؟ ہمارے تو مذکر ہے لیکن عربی میں عربی میں مؤنث ہے. مونس ہے، کیونکہ بتا رہے ہیں نا کہ جب بھی الف کے بعد حمزہ آ جائے گا. جی اچھا، یہ الف اور حمزہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں 2 الف ہوتے ہیں. 2 الف ہوتے ہیں، اور یہ دوسرا الف جو ہوتا ہے اس کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں. جی اور جی یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتے، تب جا کے وہ مونس ہوگا. تو بہرحال آپ یہ ابھی یاد رکھیں. چھوٹی بات کرتی ہوں کہ الف کے بعد حمزہ آ جائے اور اس کے اوپر مد آتی ہے تو وہ لفظ زیادہ تر کیا ہوتا ہے. اس میں بھی ایکسیپشن ہوتے ہیں، جیسے اس میں ایکسیپشن ہے، اس میں بھی ایکسیپشن، جس میں جیسے اس میں ایکسیپشن ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے. جی تو جی السماء مونس ہے. اور جی صحیح ہے. پھر ہم دیکھیں گے کون سی مونس ہے بھائی. اس میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ یہ کیاسی مونس ہے. چلیں، تو کیاسی مونس کیا ہوتی ہے؟ جس کو علامات سے پہچانتے علامات سے پہچانا جاتا ہے. نوٹ: چند ہیں. الفاظ ان ظاہری علامات کے ہونے کے باوجود مؤنث متصور نہیں ہوں گے. مؤنث متصور بس نہ یہی ان ہوں گے. کتابوں کی مشکل ہے نا، موٹے موٹے لفظ آج کل کے بچوں کو نہیں آتے نا. آپ لوگ تو پھر بھی تھوڑی کر لیتی ہیں، باقی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. متصور ہوتے ہیں مثلا خلیفۃن. خلیفہ کیا آ رہی؟ مذکر ہے یا خلیفتن، مؤنث ہے؟ یہ ہے تو مذکر ہی نا، لیکن ہم، علامت مؤنث والی مؤنث تا والی. مربوطہ آ رہا تو یہ پھر ہے. ایکسیپشنز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسیپشن میں آ جاتے ہیں.
जी अल्लामा, बिल्कुल। ठीक है, अलामा क्या है, अलामतुन जी मुज़क्कर है अलामा लेकिन कभी औरत नहीं तामर्दुत आ होती, रहा है। अल्लामा जी कभी औरत नहीं होती, आलिमा हो सकती है लेकिन अल्लामा जी नहीं हो सकती, अल्लामा हमेशा बिल्कुल मर्द होता है, तो आलिमा जी और आलिम की मुअन्नस होती है। ईसा मुज़क्कर है, तो ये एक्सेप्शन हो गए मुज़क्कर आपके, ठीक है। बिल्कुल तो इसी तरह मलाइका के ऊपर भी आती है गोलता, लेकिन मलाइका मुअन्नस तो नहीं होते, मुज़क्कर होते हैं। जी बिल्कुल उस दो किस्में हो गई, एक हकीकी जिसके मुकाबले में नर जोड़ा होता है, दूसरी हाँ क्यासी जो अलामात से पहचानते हैं, उसकी 3 किस्में हैं। सबसे ज्यादा ये यूज होती है, फिर उससे कम ये यूज होती है, फिर उससे कम ये यूज होती है। तो जी इसकी एक्सेप्शन का ख्याल रखना है बस। इसको हम जी क्यासी मुअन्नस या फॉर्मल मुअन्नस कहते हैं। क्यास का मतलब जी होता है गेस करना, गैस करना ठीक है ना, किसी अंदाजे पे नापना, किसी चीज को क्यास कहते हैं। अच्छा, उसके बाद समाई मुअन्नस, आप रहने दें, फिर और पढ़ ले, बच्ची आपके पास शायद के बच्चा है। जी मेरा छोटा कौन आएगा? मैं आ जाऊँ। आ जाइए। समाई मुअन्नस समाई समात से है, जिसका मतलब है सुनना। वो मुअन्नस जिसमें ना तो जोड़े यानी पेड़ का तस्वर हो और ना ही मुअन्नस की कोई ज़ाहिरी अलामत हो, लेकिन अहले ज़बान ने इन्हें मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया हो। आप सबा है ना? समाई मुअन्नस कहलाते हैं। नहीं, आसमा इकबाल। अच्छा, अस्मा इकबाल, आप लोगों की आवाजें इतनी मिलती हाँ जी। चले, तो क्या है, लेकिन अहले लेकिन ज़बान अहले उन्हें ज़बान ने इन्हें मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया हो, समाई मुअन्नस कहलाते हैं। क्या पढ़ा आपने, पहले उसको समझ लेते हैं। तो ये कौन सी मुअन्नस है? समाई। समाई समात से है, समात जिसका मतलब है सुनना। अरबों से हमने उसको मुअन्नस सुना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरबों को फॉलो करना पड़ेगा, हमें उस लफ्ज को मुअन्नस ही बोलना पड़ेगा। मसलन अरब लोग शम्स को क्या बोलते हैं? शम्स को क्या बोलते हैं? मुअन्नस बोलते हैं। तो हमें भी शम्स, हमारे यहाँ तो सूरज निकला है ना, सूरज डूबा है ना, लेकिन उनके जी यहाँ सूरज क्या है? मुअन्नस है। तो फिर हम शम्स को मुअन्नस ही कहेंगे। उनके यहाँ नफ्स मुअन्नस है, तो हम भी नफ्स को मुअन्नस ही कहेंगे। इसी तरह सो ऑन, जो भी इतने भी उनके अल्फाज हैं मुअन्नस के, उनको मुअन्नस बोलेंगे। जो मुजक्कर के होंगे वो मुजक्कर के होंगे। अच्छा, इस टॉपिक को आज खत्म करना है इंशाल्लाह, तो आगे चलते हैं। दर्ज झैल अस्माए समाई मुअन्नस कहलाते हैं। नंबर 1, औरतों के नाम, मसलन मरियमु, आयशतु। अब ये औरतों के नाम है तो जाहिर है मुअन्नस ही होंगे। जी अगर मर्दों के हो जाएंगे गोलता वाले, तो फिर वो तो मुजक्कर ही होंगे। जी। नंबर 2, शहरों और मुल्कों के नाम, मसलन मिस्रुन, मदियन, मक्कातु। तो ये भी क्या होते हैं? ये भी मुअन्नस होते हैं। इनको अरब लोग मुअन्नस कहते हैं। अभी इन्होंने क्या किया है, क्योंकि इतने ज्यादा मुअन्नस होते हैं समाई के, उन्होंने फिर याद करने तो मुश्किल होते हैं ना, तो उन्होंने ग्रुप्स में बना दिया है कि शहरों और मुल्कों का नाम जब भी आएगा वो मुअन्नस होगा। बॉडी के पार्ट्स जो 2-2 की शक्ल में होंगे वो मुअन्नस होंगे। कबीलों के नाम, फिर इसी तरह शहरों मुल्कों के नाम, तो ये क्या होंगे? सारे मुअन्नस होंगे। शराब के नाम सारे मुअन्नस होंगे। जहन्नम के जितने नाम है, वो दोज़ख के, वो मुअन्नस होंगे। तो इसी तरह फिर जो बच गए उनको थोड़ा सा हमने बता दिया कि ये वाले अब किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो वो भी मुअन्नस हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि मिस्रन, मदियन, ये शहरों मुल्कों के नाम है, इसलिए मुअन्नस है। पीछे औरतों के नाम थे, वो मुअन्नस थे। अब नंबर 3 क्या है? कबीलों के नाम। कबीलों के नाम, कुरैशुन, बनु हाशिम। जितने भी हैं और कबील, जी। बनु नंबर मुत्तलिब, 4 जितने भी हैं, जितने। हाँ, शराब के नाम। नंबर 4, शराब के नाम, मसलन खमरुन, हम्म, अत्वा अत्वलाउ जो भी हैं, जितने भी अत्वलाउ। शराब के जितने भी नाम आते हैं ना, हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, तो वो सब क्या हैं, जब भी आएगा वो आपके मुअन्नस होंगे, मुजक्कर नहीं होंगे। ठीक है, चाहे वो मुज़क्कर में उसकी शक्ल में लिखे हों, लेकिन फिर भी वो मुअन्नस होंगे। मुअन्नस ही होंगे, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक आगे। है। नंबर 5, दोज़ख के नाम, मसलन सईरुन, हावियतुन, जहन्नमुन। हाँ, इसके अलावा भी हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? आपके मुअन्नस ही हैं। उसके बाद नंबर 6, इंसानी आज़ाद जो जोड़ों की शक्ल में हो, मसलन यदुन, उज़ुनुन, ऐनुन, रिजलुन, मा सिवाय चंद एक के, मसलन खदुन, मिरफकुन। ये एक्सेप्शन आ गया ना, फिर हैं तो ये दो दो। मिरफक होती है कोनी,
ٹھیک ہے. اور خدن ہوتے ہیں گال. اب یہ بھی دو دو ہی ہوتے ہیں نا, لیکن کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے, عرب بولتے ہیں یہ مذکر ہے, تو ہمیں بھی مذکر بولنے پڑیں گے. ایکسیپشن بہت کم ہوتے ہیں, بہت ہی کم ہوتے ہیں, ایک دو ہی ہوتے ہیں, تو وہ ہم یاد کر لیتے ہیں کہ خدن اور مرفقن جو ہے یہ آپ کا مذکر ہے. اور باقی جتنے بھی دو دو کی شکلوں میں آئیں گے وہ مؤنث ہوں گے. تو مذکر کون کون سے ہوں گے پھر باڈی کے پارٹ؟ جو دو دو نہیں ہوں گے نا وہ دو مذکر باجی دو جو ہیں. نہیں ہوں سنگل گے ہیں جن کے جیسے جوڑے ناک ہے ہمارا, ہاں ہاں بالکل, سر ہے. باجی دل بال ہے, سر ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. آگے پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں قدرتی اشیاء, جی نمبر جیسے 7. زمین ہے, ہوا ہو گئی. ہواؤں کے سارے نام مؤنث ہوتے ہیں, انہوں نے ادھر ہی ڈال دیا ہے, لیکن ہواؤں کے سارے نام مؤنث ہوتے ہیں. پھر شمسن ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا مؤنث ہے, قدرتی اشیاء میں سے ہے. اردن. اس کے بعد آپ کے دیکھیں جو مین میڈ چیزیں ہیں نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بناتا ہے, کچھ ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں نا. تو منصوب اشیاء مین میڈ ہوتی ہیں, جیسے گھر بناتا ہے وہ. تو عصا ہے, چھڑی ہے, اور فلکن. ٹھیک ہے نا, فلکن کشتی ہوتی ہے, عصا لاٹھی ہوتی ہے, یہ مؤنث ہی ہیں. دارن گھر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بیتن, بیتن نہیں ہوتا مؤنث. اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ بیتن مؤنث کیوں نہیں ہے, یہ مذکر کیوں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو دیکھنا ہے کہ یہ مذکر کیوں ہے, کیونکہ نہ تو اس کا کوئی نر جوڑا ہے. پھر اگر آپ اس میں علامتی مؤنث میں چلے جائیں, قیاسی مؤنث میں, تو اس میں آپ دیکھیں گے گول تا بھی نہیں آ رہی, پھر الف مقصورہ الف ممدودہ بھی نہیں آ رہا. پھر آپ دیکھیں تو یہ جو ہم نے عورتوں کے نام, شہروں ملکوں کے نام, اس میں بیتن آ رہا ہے, قبیلوں کے نام, شراب کے نام, دوزخ کے نام, انسانی اعضاء جوڑوں میں, ان میں آ رہا ہے بیتن؟ نہیں آ رہا نا. نہیں آ رہا. قدرتی اشیاء میں ہم نے لکھا ہے, نہیں لکھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد قدرتی اشیاء تو ہے ہی نہیں, یہ تو مین میڈ ہے, تو مین میڈ میں بھی انہوں نے نہیں لکھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہو جائے گا, اس پہ مور لگ گئی کہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے. دارن کا مطلب بھی گھر ہوتا ہے, دار الاخرہ, اور بیت کا مطلب بھی بیت اللہ, گھر ہی ہوتا ہے. لیکن یہ والا مذکر ہے, کیونکہ عرب لوگ اس کو مذکر بولتے ہیں اور یہ اس کو مؤنث بولتے ہیں, تو اس لیے ہم اس کو مؤنث بولیں. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک تو ہے. جو اگر آپ کو پتہ کرنا نا کوئی لفظ کی مذکر ہے یا مؤنث ہے, تو پھر آپ کو سارے اوپر سے کرنے پڑیں گے, اس کا جوڑا ہے کہ نہیں ہے, پھر علامتی مؤنث میں اس کی علامتیں چیک کریں گے, پھر آپ ان سارے گروپس میں آ جائیں گے, فٹافٹ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ تو جو ہے یہ نہیں ہے, ان میں ہے ہی نہیں. اس مصنوعی اشیاء میں اور پھر اس میں کچھ متفرق اسما بھی آتے ہیں, وہ انہوں نے نہیں لکھے, وہ میں آپ کو لسٹ دے دوں گی, 5-7 نام ہیں, ان کو بھی آپ یاد کر لیجیے گا. کچھ تو اس میں لکھے ہوئے ہیں, کچھ جو ہیں جیسے نفسن ہوتا ہے نا, اور ایک دو اور بھی ہیں, حربن ہوتا ہے, جنگ, تو وہ میں آپ کو لسٹ دے دوں گی. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں سے ذرا سا یہ ایکسرسائز کر لیں اور پھر ہم اس کے بعد چھٹی کریں گے. ایکسرسائز. السماؤ. السماؤ یہ مذکر ہے جیسے آپ سوال پڑھیں. درج ذیل درج الفاظ ذیل میں سے الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں, نیز مؤنث کی اقسام کی بھی نشاندہی کریں. قسم بھی بتانی ہے, علامتی مؤنث ہے, حقیقی مؤنث ہے, یا پھر سماعی مؤنث ہے. اگر سماعی مؤنث ہے تو کون سا گروپ ہے یہ بھی بتانا. ٹھیک ہے, تو السماع کیا ہے؟ السماؤ یہ اس میں آئے گا قیاسی مؤنث میں جو ہم نے پڑھا, کیونکہ اس کے آگے مدہ اور حمزہ ہے. الف ہاں, مدہ اور الف اور حمزہ آ رہا ہے, الف اور حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, الف ممدودہ. ہاں, الف ممدودہ آ رہا ہے. شمسن. شمسن یہ مذکر ہوگا, اس میں کوئی بھی علامت نہیں ہے, اس کا جوڑا بھی نہیں ہے, اور اس میں یہ ہم نے کیا پڑھا ہے شمس؟ سمائی اب لیکن عرب میں وہ عرب نہیں بتانا میری بہن, جی جی مذکر. اردو کو بھول جاؤ, عربی میں ہی بتانا ہے. عربی لفظ تو عربی میں بتائیے نا, مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے, شمسن کیا ہے, وہ آپ کا مؤنث ہے. اچھا, یہ کیا ہے؟ مصرف. اسراف کرنے والا. اب آپ کو میننگ آنا چاہیے نا, مصرف, اسراف اسراف کرنے کرنے. والا یہ مذکر ہوگا. کیونکہ اب اس میں کیا ہے, کیوں مذکر ہے, مجھے بتائیے, وجہ بتائیے, شروع سے دیکھیں. کیا اس کا نر جوڑا ہے؟ اس کا نر جوڑا بھی نہیں ہے, اس میں تا مربوطہ بھی نہیں ہے, اور اس میں یا بھی نہیں ہے, اور الف ممدودہ بھی نہیں. الف مقصورہ بھی نہیں ہے, اور الف ممدودہ بھی نہیں ہے. ممدودہ بھی نہیں ہے. ان دونوں کو ملا کے الف التانیث کہتے ہیں.
ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों अलिफ हैं, ये अलिफ मकसूरा है, ये अलिफ ममदूदा है, दोनों को मिला के अलिफ तानीस, तानीस का मतलब होता है मोनस, लेकिन मैं इतनी डिटेल आपको नहीं बता रही, बस जिनको समझ आ रहा है वो नोट कर लें कि अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा को मिला के अलिफ तानीस कहते हैं, ठीक है, यानी ये दोनों मोनस के अलिफ हैं, और गोताए मरबूता तो है ही, तो इसमें अच्छा उसके बाद आगे आ जाएं, मुसरिफुन, अन्नारु, नहीं मुसरिफुन और आगे भी चेक करना है ना, हो सकता है इनमें आता हो, अभी आपने शमसन को बोल दिया आपने कि ये मुजक्कर है, ये तो मुन्नस था, तो इसी तरह अगर ये भी निकल आया यहाँ पे तो फिर क्या होगा, इसमें भी चेक करें ना, औरतों के नामों में से नहीं है, ये आपको सारे ग्रुप याद करने हैं, शहर शहर और मुल्क मुल्कों में भी नहीं है, नाम कबीलों नहीं में है, भी नहीं है, शराब के नाम पे भी नहीं है, दोजख में भी, हवाओं के नाम और पे नहीं, हवाओं के नाम पे भी नहीं है, और बॉडी के पार्ट्स भी नहीं है, बॉडी के पार्ट्स में भी नहीं है, और और मुतफरक अस्मा, ये जी दोनों को मिला के मैं आपको मुतफरक अस्मा बना दूंगी, उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये ग्रुप जो है ना 4 और ये 5 ग्रुप मुतफरक अस्मा का बनाते हैं, तो 5 ग्रुप आपको याद करने, तो फिर उसमें भी नहीं है, तो फिर आपका ये आइडेंटिफाई हो गया ना कि ये मुजक्कर है, ये मुजक्कर है, हाँ जी। जैसे बैत उनको कर लिया था, और मीनिंग भी तो देखे ना, मीनिंग से भी तो देखे ना, मुसरिफुन इसराफ करने वाला, नॉट वाली, उसी से पता चल रहा है, तो जब भी आपको ये पता करना होगा ना मुजक्कर में, तो आपको मीनिंग लफ्ज का आना चाहिए, अन्नारु अन्नारु आग, आ गया, तो ये क्या है, जन्नम का नाम है ना, हाँ जी, तो ये मुअन्नस होगा, मुअन्नस हो गया, और क्योंकि जहन्नम के नाम जो दोजख के नाम जो होते हैं यहाँ पे अन्नारु भी लिखने, और भी हैं, ये समाई मुअन्नस में जाएगा, दोजख के नामों में जाएगा, ठीक है, अल्लामतुन अल्लामतुन, ये इसमें गोलता आ रही है, तो ये मुअन्नस होगा, अल्लामा मुन्नस होता है, अल्लामा इकबाल मुन्नस है, लेकिन अच्छा ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, आप क्लास में नहीं थी, मैंने मीनिंग, कहा था उसामा, उसामा में भी तो गोलता आती है ना, आती है कि हाँ नहीं जी, आती, हाँ हाँ, आती है, तो फिर वो मुझे मुन्नस तो नहीं हो जाएगा ना, ठीक है, ये ठीक है तुम, मुजक्कर होगा, हाँ क्योंकि इसमें अब कोई मीनिंग अगर हम देखेंगे तो फिर इससे ये उससे भी दिमाग भी पता, यूज करना है, ठीक है, अस्सलातु नमाज, नमाज, मुन्नस होती है मुजक्कर होती है अरब में, गोलता आ गई है ना, देखे ना, गोलता आ गई है ना, जिताए मरबूता है, तो बस 95 तो यही होते हैं, 95% जो होते हैं गोलता वाले मुन्नस ही होते हैं, हाँ एक्सेप्शन जो है ना इस तरह के देखने पड़ेंगे आपको, उसामा, ये अलामा, मलाइका, ये सब देखने पड़ेंगे, खैयातुन, खैयातुन कहते हैं दर्जी को, दर्जी को कहते हैं, अब दर्जी क्या होता है, टेलर, अगर औरत होगी तो गोलता लगी होगी ना, खैयाता तुन होगी, तो ये मुजक्कर ही तो है, ये ठीक है, मुजक्कर होगा, अच्छा अत्ताविलतु, अब ये आपका जो है ताविलत, ना, ये टेबल को कहते हैं, टेबल, अब हमारे यहाँ मेज जो है वो क्या है, मुन्नस है, मेज टूट गई है ना, हाँ जी, तो इस मेज पुरानी है नई है, तो इसमें क्या है, इनके यहाँ क्या है, गोलता आ रही है, इनके यहाँ भी मुन्नस ही है, तो कुछ लफ्ज मिलते जुलते भी होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि हर लफ्ज ही हमारा और उनका उल्टा ही होता है, ऐसा नहीं होता, मिलते जुलते भी होते हैं, तो मेज हमारे यहाँ भी मुन्नस है, उनके यहाँ भी गोलता लगी है, मुन्नस ही है, रसूल रसूल, रसूल तो मुजक्कर ही होते हैं, मुजक्कर ही होते हैं, औरतें कभी होती नहीं, आगे मोमिनून, मुमिनून, ये भी अगर मुमिनातुन होगा तो फिर वो मुअन्नस होगा, ठीक है, मुअन्नस मोमिनून, होगा, ये मुजक्कर होगा, ये जो ऊना साउंड होती है ना, ये मुजक्कर के लिए होती है, जब भी मुस्लिमूना मोमिनूना आएगी ना, काफिरूना, तो वो मुजक्कर ही होगा लफ्ज, ठीक है, जी, और आगे नफ्सुन, नफ्सुन, नफ्सुन मुअन्नस होगा, भी आपने बताया था, हाँ नफ्सुन, उसके आगे देखे ना कुरान मजीद में सिफ्त आती है मुतमइन्नतुन, तो उसकी सिफ्त मुन्नस आ रही है ना, तो ये भी मुन्नस है, दोनों एक ही जैसे होते हैं मौसूफ से, तो नफ्स की 3 किस्में आपने पढ़ी हैं, है ना कुरान में, अभी आपने नहीं पढ़ी, लेकिन नफ्स मुतमइन्ना गोलता के साथ, तो ये भी मुअन्नस है, ये अब आपको थोड़ा सा ना याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा फिर करने हैं, सकरुन, अब ये भी सकरुन, जन्म का नाम है जो ऊपर नहीं आया था, यहाँ पे ऐड कर लें सकरुन, सकरुन, सकरुन भी जहन्नम का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, तो हाँ, सकरुन ये क्या है, ये भी मुअन्नस है समाई मुजक्कर, मुअन्नस है,
माई मा- मोहल्लस में जहन्नम के नाम है, दोज़ख के नाम है। ठीक है, बस इस तरह करना है। कोई मुश्किल है? इसी तरह मदद भी पढ़ लेंगे, इसी तरह मैं एराब में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। मारफा नकरा तो मुश्किल ही नहीं है। नकरा तो आपको पता है तनवीन वाला होता है, मारफा अलिफ लाम वाला होता है, लेकिन फिर थोड़ा सा उसमें मारफा कुछ और चीजें भी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी जब मारफा पढ़ेंगे। सही, मारफा की कुछ अकसाम होती हैं। सिर्फ तनवीन वाला नकरा और अलिफ लाम वाला मारफा नहीं होता, बल्कि मारफा कुछ और चीजें भी होती हैं। मसलन आपका नाम है, आपके हस्बैंड का नाम है, लड़कों के नाम और लड़कियों के नाम, ये नाम जो होते हैं ना, ये सब मारफा होते हैं, नकरा नहीं होते। चाहे हामिद उन है, हामिद उन के ऊपर अगर तनवीन लगी है तो ये नकरा तो नहीं हो गया ना। अभी ये तनवीन लगी है तो ये नकरा हो गया, ये मारफा है। मोहम्मद दुन, ये मारफा है। तो ये क्यों मारफा है, जब हम पढ़ेंगे ना मारफा की अकसाम, तो फिर मैं वहां पे बता दूं। अभी तो आपको सिर्फ ये पता है कि तनवीन आएगी तो वो नकरा होगा, अलिफ लाम आएगा तो वो मारफा होगा, लेकिन ये क्या है, नहीं है ये। चलें ठीक है, ओके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जज़ाकल्लाह लगा? खैर। अच्छा लगा पढ़ के? कुछ रिवीजन हुआ? बहुत कुछ अच्छा चीजें नहीं लगा पता बाजी। लगी? हाँ, बहुत जिनको अच्छा आता है लगा, उनकी रिवीजन जज़ाकल्लाह होती है, खैर। कुछ नई चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, बस मेरे साथ साथ चलें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फारिग कर देंगे पढ़ा के। ठीक है, हमने कोई लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। बेसिक लेवल पे आपको पढ़ाना है और इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो आ जाएगा। आप मेरे साथ साथ रहे, होमवर्क जो मैं देती हूँ वो करते रहें, पीछे का रिवीजन थोड़ा थोड़ा कभी निकालते रहें। और जरूर कुरान में जब भी कुरान पढ़ें तो अब आपने मुज़क्कर मुअन्नस भी देखने हैं और इसमें ज़ात भी देखने हैं। जो भी आपको नाउन नजर आएगा आपने देखना है कि ये इसमें ज़ात है या इसमें सिफ्त है। ठीक है, कर सकते हैं ना, इंशाल्लाह कर सकते इंशाल्लाह। हैं ना कि ये किसी चीज का नाम है या एडजेक्टिव है। जी ठीक है, मसलन काफिरुन आ रहा है तो काफिरुन क्या है, किसी का नाम तो नहीं हो सकता ना, वो एडजेक्टिव ही है। मोमिनुन आ रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव है। ठीक बिल्कुल। है, लेकिन जहन्नम आ रहा है तो जहन्नम तो नाम है, इसमें जात है, किसी चीज का नाम है। या दुन आ रहा है, वो किसी चीज का नाम है। तो ये हो गया इसमें जात और सिफ्त। तो फिर हमने उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ा, तो उनको भी पहचानने की कोशिश करें। जब भी कोई नाउन देखें ना तो दो चीजें पढ़ ली हैं तो दोनों चीजों में उसको देखें। एराब भी आपको पता है, उसका एराब भी देख लें, लास्ट लेफ्ट पे कौन सी हरकत आ रही है, रफा का एराब है या नस्ब का, इधर के। तो जितना जल्दी जल्दी करेंगे ना उतनी जल्दी जल्दी फारिग हो जाएंगे। सही, चलेंगे, इंशाल्लाह बाजी। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।